First of all, I am very grateful to your opportunity to come to this debate. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک حکومتی نمائندے ہونے کی حیثیت سے یہاں پر مدعو کیا گیا ہوں، تو میں سمویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رہی حجاب کے تعلق سے بات، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سن 1954 کے اندر شیڈول مٹ کیس کے نام سے ایک کیس وجود میں آیا تھا، جس کے تحت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو اسینشیل ریلیجیس پریکٹس ہوگی اس کو ہم الاؤ کریں گے، اس کے علاوہ جو اسینشیل ریلیجیس پریکٹس نہیں ہوگی اس کو سرکار ڈس الاؤ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اور میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اسینشیل ریلیجیس پریکٹس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی دھرم قائم اور دائم نہیں رہ سکتا۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے اندر نماز ایک ایسی عبادت اور ایک ایسی پریکٹس ہے کہ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کی پہچان باقی نہیں رہے گی، اور ہندوؤں کے اندر پوجا ایک ایسی پریکٹس ہے اور ایک ایسی عبادت ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے تو ہندو دھرم باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کیس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر اسینشیل ریلیجیس پریکٹس ہے تو اس کو ہم الاؤ کریں گے، اگر اسینشیل ریلیجیس پریکٹس نہیں ہے تو سرکار اس کو ڈس الاؤ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اب میں آزاد خیال جناب مولانا معروف صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ہمارے دو مہمانوں کو سن رہے تھے جنہوں نے حجاب کے تعلق سے اپنی باتیں اور اپنے نظریات رکھے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حجاب کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سب سے پہلے میں اینکر جناب افضل حسین صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس خوبصورت سے ڈبیٹ میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے، اسلامی اسکالر نے جیسے کہا ہے کہ قرآن کی پوتر قرآن کی آیت پڑھی ہے، جنین علیہن من جلابیبہن، اس آیت سے انہوں نے دوسری آیت پڑھی کہ حجاب، انہوں نے اس سے پردے کا حکم زبردستی نکالا ہے۔ یہاں پر پردے کا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ میں نے بھی قرآن میں مطالعہ کیا ہے لیکن یہاں پر پردے کا تو کوئی ذکر آیا ہی نہیں، لفظ حجاب ہے، اس سے کہاں پردہ ثابت ہو رہا ہے؟ اور میں اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں کہ نیچر نے ہمیں آزاد بنایا ہے اور انسان کو یہ حقوق ہے، یہ حق ہے کہ وہ کیا پہنے، کیا کھائے، کیا کس طرح سے رہے، کس طرح سے سوئے، یہ تو اس کے بنیادی حقوق ہے۔ آپ اسلام کا پردے کا حکم دینا یہ تو اس کے عورتوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنا ہے، جس کو کسی بھی عقل مند انسان اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ کہ دیکھیے، اسٹڈیز میں یہ پایا گیا ہے کہ انسان جب خاص طرح کا لباس پہنتا ہے، جیسا کہ مسلمان عورتیں خاص طرح کا لباس پہنتی ہیں، تو ان کی طرف آدمی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے بمقابل ان عورتوں کے کہ جو بغیر پردے کے نکل جاتی ہے، بغیر حجاب کے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ دعویٰ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے عورت کی حفاظت ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو بے بنیاد ہے، بلکہ اس سے تو عورت لوگوں کی نظر میں اور زیادہ آتی ہے۔ ابھی آپ آزاد خیال کی باتوں کو سن رہے تھے، انہوں نے اسلامی اسکالر کی باتوں کی تردید کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پردے کا حکم آیت سے جو ثابت کر رہے ہیں وہ زبردستی ثابت کر رہے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ ان کو تشفی بخش جواب دیں جس سے پردے کا حکم ثابت ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پردے سے کیا فائدہ ہوگا، میرا آپ سے یہ سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ حضرت والا عربی سے واقف نہیں ہے، انہوں نے قرآن کریم کا اچھے طریقے سے مطالعہ نہیں کرا۔ یہ جو آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین، یہ یدنین کا لفظ ہے، یعنی کہ یدنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف سر پہ ڈھانکنے کے لیے لفظ استعمال کرتے تو عربی میں اغطیۃ الراس آتا ہے، قرآن کریم میں اغطیۃ الراس کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور اگر منڈوں تک اوڑھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے لبس یلبسو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یدنین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ادنا یدنی ادراک قریب کرنا، یعنی ازواج مطہرات جس سر پر تو ڈوبتا اوڑھتی تھی لیکن قریب کر لو، یعنی اپنے چہرے کے قریب کر لو، اور اس میں جو من ہے من بازیت کے لیے ہے، یعنی کچھ حصہ قریب کر لو۔ اور ایک اور دلیل وحیدہ سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، یہاں پر بھی حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
حجاب یہ جمع ہے حجب کی، جس کے معنی پردہ آڑ کے ہوتے ہیں، یا جیسے کہا جاتا ہے حجاب سورج کی روشنی کو حجاب شمسی، یعنی سورج کی روشنی آڑ بنتی ہے، یعنی سورج کو دیکھنے کے لیے آڑ بنتی ہے، تو اس لیے یہ پردے کا لفظ ہے۔ اگر آپ عربی سے لغت سے واقف ہوتے تو اس میں ایک طرح کا پردے کا ہی ثبوت ہوتا ہے۔ اور ایک اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ عورت یعنی آزاد نہیں ہے، انہوں نے قید رکھا ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ دل مائل زیادہ ہوتا ہے اس عورت کی طرف جو جس سے روکا جاتا ہے، جو برقع پہنتی ہے اس کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بات بتائیے، جس عورت کی طرف دل مائل ہوتا ہے یعنی کہ وہ آدمی ذہن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے پتہ معلوم نہیں برقعے کے اندر کون ہوگا کیا ہوگا، جب وہ ذہنی شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس کے قریب نہیں جاتا، اور بالمقابل اس کے جو پردہ نہیں کرتی ہوتی ہیں تو ان سے آدمی ذہنی شکار نہیں ہوتا ہے، ان پر تو ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے۔ اور انہوں نے جو قید کا لفظ استعمال کیا تھا، میں کہوں گا انہوں نے قید اور آزاد کا لفظ سے آزادی جانبی کسے کہتے ہیں؟ قید تو اسے قید کہتے ہیں آدمی کو منشا کے خلاف قید کرنا، اور عورت تو اپنی خوشی سے یعنی غیروں سے بچنے کے لیے خود وہ پردہ چاہتی ہے، غیروں سے بچنے کے لیے، اور قید ہوتا ہے آدمی اپنے سے بچانے کے لیے، جیسا کہ کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی جس کو اعلیٰ عہدہ ملا ہوا ہو، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ سپاہی گارڈ ہر وقت رہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کہیں گے قید ہے نہیں، بلکہ وہاں حفاظت مقصود ہے، حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی عورت کے لیے حفاظت مقصود ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ہو، معمولی آدمی ہے وہ تو کبھی بھی کیسے بھی چلا جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم کی حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ ایسے ہی کیا کہ ایک پہاڑ ہیں، غبار کے پہاڑ ہیں، کوئی بھی چیز ہو وہ تو کہیں بھی کیسے بھی مل جائے گی، لیکن ایک سونا ہے، یعنی ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر، جو چیز اہم ہوتی ہے، جو چیز کشش سے خالی نہیں ہوتی تو وہ جو ہے پوشیدہ رکھی جاتی ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، آپ کو کہاں ملیں گی؟ یہ دریا کے اندر بھی یعنی صدف پہاڑوں کے اندر بہت زیادہ تلاش گفتگو کرنے پڑے گی جب جا کر کے سونا چاندی ملتا ہے۔ تو ایسے ہی لڑکی کے اندر کشش ہوتی ہے تو اس کو بھی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ تو لہذا اور ایک اور یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ جو چیز یعنی جتنی قابل قدر ہوتی ہے اس کو اتنے ہی حفاظت طریقے سے رکھا جاتا ہے، تو لہذا یہاں پردے کا لفظ حفاظت ہی کہا جائے گا، نہ کہ ظلم اور قید۔ میرا دوسرا سوال آپ سے کہ اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ اس حجاب کے دیکھو بہت سارے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یعنی مزین کیا گیا ہے خواہشات نفس کو۔ کیا سب سے پہلے فرمایا عورت، یعنی سب سے زیادہ جو خواہش نفس ابھارتی ہے وہ ہے عورت۔ اس کے بعد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ کے بیٹے، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ سونے چاندی کے ڈھیر، یعنی کہ یہاں پر عورت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا کشش ہوتی ہے۔ یہ اگر کیا حجاب نہیں ہوتا، عورت نہیں ہوتی تو دنیا کا نظام ہی گرم ہو جاتا، عورت ہی کی وجہ سے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ اور اصل فائدہ تو یہ ہے کہ معاش کیا دیکھو قرآن کریم میں ایک انداز بیان کیا ہے کیا کہ سب سے اصل پردہ کیا ہے، یہ ذرائع ہے زنا کا۔ اللہ تعالیٰ نے ذرائع کو بھی منع فرمایا ہے، اس کے بعد کیا جو چیز مسبب ہوتی ہے اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حجاب کی وجہ سے عورتیں برائیوں سے، بلاತ್ಕಾروں سے محفوظ رہتی ہیں۔ جی جی، تو میرا سوال ہے حکومتی نمائندے سے کہ ابھی آپ نے سنا کہ زیادہ تر جو عصمت دری کا معاملہ ہوتا ہے وہ تنگ لباس یا لباس نہ پہننے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ حکومت کی جہاں تک یہ ذمہ داری ہے ایجوکیشن دلوانے کی، وہی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی تحفظ کا بھی خیال رکھے؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ سر میں آپ کی بات کو بخوبی سمجھ چکا ہوں۔
آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت عورتوں کی حفاظت کے لیے کوئی قانون بنائے، یا حکومت نے عورتوں کی حفاظت اور ان کی عصمت کی حفاظت کے لیے کوئی قانون کیوں نہیں بنایا؟ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 14 کے اندر یہ بات پہلے ہی بیان کر دی گئی کہ مرد اور عورت برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ کی یہ بات کہ حجاب کی وجہ سے عصمت دری کم ہوتی ہے، اور اگر کوئی عورت کوئی لڑکی حجاب نہ پہنے تو اس سے اس کی حجاب نہ پہنے تو اس سے اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اور لوگوں کی غلط نظریں اس پر پڑتی ہیں۔ تو اس کا جواب آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ یہاں پر فالٹ حجاب کا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہاں پر فالٹ لوگوں کی سوچوں کا ہے اور لوگوں کے نظریات کا ہے۔ اگر لوگ اپنی نظروں کو اور اپنی سوچوں کو صحیح کر لیں گے اور عورت کو بھی وہی مقام اور مرتبہ دیں گے جو ایک مرد کا مرتبہ ہے، تو یہ تمام تر برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یوں ہی رہے؟ آپ ایک مثال اس طرح سمجھیے، آپ گوشت کے لوتھڑے کو ایسے رکھ دیں کھلے آسمان کے نیچے، تو اور یہ بھی نہ آپ کہیں کہ اس کو چیل اور کوا نہ نوچے۔ جب لڑکی یوں ہی پھرے گی تو لوگوں کی نگاہیں پڑے گی اور پھر وہ غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو حکومت کی جہاں تک یہ ذمہ داری ہے تعلیم کی، وہیں دوسروں کے تحفظ کی بھی ذمہ داری ہے۔ سر بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ تحفظ کی ذمہ داری ہے، لیکن جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ آرٹیکل 14 کے اندر مرد اور عورت کو برابر کا مقام دیا گیا ہے۔ اب آپ اس بات کو اچھے سے سمجھیے کہ ایک عورت کے لیے جہاں اس کو کمتر مقام دیا جائے، جہاں اس کو نیچی نظروں سے دیکھا جاتا ہو اور اس کی عزت میں کمی کی جاتی ہو، وہاں سنویدھان نے عورت کو مرد کے برابر مقام دے دیا ہو۔ عورت کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور رہی بات حفاظت کی، تو میں آپ کو خود بتا چکا ہوں کہ معاشرے کے اندر کئی حضرات اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچوں کے اندر فتور ہوتا ہے، جن کے خیالوں کے اندر فتور ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی سوچوں کو صحیح کر لیں تو یہ تمام تر برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ اب میں آزاد خیال والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ہمارے دو مہمانوں کی رائے کو اچھے طریقے سے سنیں اور بخوبی سمجھ گئے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو عورت برقعے میں حجاب میں اپنی تحفظ سمجھتی ہے تو کیا کسی حکومت کو، کیا کسی قانون داں کو اسے حجاب سے روکنا درست ہے؟ دیکھیے ابھی جیسے کہ ابھی اسلامی اسکالر نے بیان کیا کہ عورت کو جو حجاب دیا گیا اس سے اس کی حفاظت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس دنیا کے اندر تمام مذاہب ہے اور جو جس مذہب کا ماننے والا ہے اس کو اس مذہب میں کلی اختیار ہے، جو جیسا چاہے، جیسا رہنا چاہے، جیسا کھانا چاہے، جیسا پھرنا چاہے وہ ویسا کرے، اس پر کوئی ظلم نہیں، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب بات رہی ہے کہ اسکول میں اگر ایک ہی یونیفارم سب کے لیے متعین کر دی جائے یہ تو ان پر ظلم و جور ہوگا، کیونکہ ہر مذہب اپنے اپنے مذہب کے مطابق لباس پہن کر آتا ہے، اور جب وہ لباس پہن کر آئے گا تم ان کو ایک ہی لباس پہنا تو یہ ان کے اوپر ظلم و جور ہوگا۔ حالانکہ آدمی جو پیدا کیا گیا ہے وہ آزاد پیدا کیا گیا ہے، وہ جیسا چاہے کرے، جیسے چاہے کھائے پیے رہے، وہ جیسا چاہے جب چاہے جہاں جائے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس پر اسلام کے اندر یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ہم عورتوں کو تمام بنیادی حقوق دیتے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ دوسری طرف آپ عورت کو حجاب، جلباب، یہ تمام چیزیں عجیب و غریب زنجیروں میں آپ کو جکڑ رہے ہو۔ یہ کاہے کا انصاف ہے؟ آدمی جو چاہے کرے، جیسے چاہے رہے، 4 شادیاں کرے، 1000 باندھیاں رکھے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اگر اس کے مقابلے میں اگر ایک عورت اپنے گھر سے نکلنا چاہتی ہے تو آپ اس کو حجاب پہنا دیتے ہو، یہ تو آپ کے پھر کہتے ہو کہ اسلام کا خطرے میں پڑ جائے گا، اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ ماسا امینی کا کیس لے لیجئے کہ ایک عورت اسکول میں آتی ہے۔ میں آپ کے پاس 5 منٹ میں آتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے اسلامی اسکالر سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب کی بنیاد پر اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ جہاں آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام ہر ایک کو اس کے مساوات برابر کے حقوق دیتے ہیں، وہیں آپ کسی چیز میں اس کو جکڑ رہے ہیں۔ تو یہاں جکڑنے کا یہ مطلب ہو رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پردے کی بنیاد پہ اسے تعلیم کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو۔ تو کیا حجاب کی وجہ سے تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو تو ایسا کیا جائے کہ حجاب کو ختم کر کے تعلیم میں آگے بڑھا دیا جائے؟ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں کہوں گا انہوں نے جو پہلے تو میں حکومت نمائندہ کا نظریہ
انہوں نے جو کہا تھا کہ انسان اپنی نظروں کو ٹھیک رکھے، اپنی آنکھوں کا یعنی اس کی سوچ ٹھیک ہو، اور پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو میں کہوں گا ایک بات بتائیے آپ، پردہ ضروری نہیں ہے، جب یہ دونوں انسان ایک ہی جگہ کام کریں گے تو اس کی مثال اس طریقے سے بنتی ہے کہ اگر گرمی شدید ہو رہی ہو، گرمی کی شدت ہو رہی ہو، اور ایک کے پاس ٹھنڈا پانی ہو اور دوسرا بیٹھا ہوا ہو، تو ضرور ہے کہ دوسرے کے منہ میں ضرور پانی آئے گا، تو جب پانی آئے گا تو ایسے ہی لڑکی ہے، لڑکی تو اس سے بڑھ کر ہے، جب دونوں ایک جگہ کام کریں گے تو کہاں تک اپنے نظریہ ٹھیک رکھ لیں گے، کہاں تک اپنی نگاہ ٹھیک کریں گے، ضرور دل ضرور ایک طرف دوسرے کی طرف مائل ہوگا۔ اب میں اسلام آزاد خیال والوں کی طرف جاؤں گا، انہوں نے تو سیدھا اسلام ہی کو ٹارگیٹ بنایا تھا، حالانکہ یہ جو پڑھتا ہے اسلام کے اندر نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب کے اندر ہے۔ میں نے وید کے اندر پڑھا، وید کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حکم کرتا ہے کہ اے سیتا کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، کہیں غیر محرم مردوں کی تمہارے اوپر نظر نہ پڑ جائے، اور اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لو، یعنی کہ تمہاری ٹانگوں پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اور اپنے کپڑوں کو ویل سے ڈھک لو، یعنی برقعے سے ڈھک لو۔ یہ تو تمام مذاہب کے اندر ہے، یہ تو ہندو مذہب کے اندر ہو گیا، اور یہودی تلمود بھی کہتا ہے لیبرل کا کوئی مذہبی نہیں ہوتا، ان کو مذہب سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل آزاد خیال ہے، اپنی جو باتیں رکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اسلام کو ٹارگیٹ بنایا تھا نا، اسلام یہ تو تمام مذاہب کے اندر ہے نا، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ان کا مذہب، ہاں تو ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، آپ ان کو کتنی بھی دلیل دے دیں وہ مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دوسرے جز کا جواب دیں کہ یہ پردے کی بنیاد پر جو تعلیم کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے یہ کیسے دور ہوگی؟ تو تعلیم کی رکاوٹیں تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کوئی بھی علم و تحقیق ہو، کوئی سا بھی علم ہو، کتنا بھی علم سائنس ہو، یہ آدمی 5 چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ایک تو عقل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور ایک حواس سے 6 عقل کے ذریعے سے جس کو دماغ کا مرکز کہا جاتا ہے، ایک حواس سے 5 کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، یعنی کہ کیا پردہ کرنے سے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے؟ کیا پردہ کرنے سے اس کے کان سننا بند کر دیتے ہیں؟ کیا پردہ کرنے سے اس کی ناک سننا بند کر دیتی ہے؟ کیا پردہ کرنے سے اس کی آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے؟ لہذا پتہ چلتا ہے یہ تمام چیزیں اس کی رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، تو کون سی علم میں کون سی رکاوٹ ہوگی ترقی میں؟ اب میں حکومتی نمائندے سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اسلامی اسکالر نے اپنی یہ بات رکھی کہ پردے کی بنیاد پر عورتیں تعلیم سے پیچھے نہیں ہیں بلکہ وہ آگے بڑھ رہی ہے، تو کیا کسی حکومت کو یا کسی قانون داں کو یہ حجاب کو مدعا بنا کر حجاب پر پابندی لگانا درست ہے؟ جبکہ کیرلا ہائی کورٹ کے ایک وکیل نے یہ ججمنٹ دیا کہ حکومت کو حجاب پر پابندی لگانا یہ غلط قدم ہے، ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق اسے پہننے دیا جائے اور اسے جبر بھی نہ کیا جائے۔ جی بالکل، میں آپ کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہوں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنویدھان نے صرف اسلام کو ٹارگیٹ کر کے حجاب پر بین لگایا ہے، تو میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی پریکٹس یا کسی بھی عبادت پر الاؤ یا ڈس الاؤ کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، کس دھرم سے تعلق رکھتی ہے، وہ پریکٹس صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ ہم سنویدھان کے آدھار پر فیصلہ کرتے ہیں، سنویدھان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 25 کے اندر جس کے تحت فریڈم آف ریلیجنس ہر ایک مذہب والے کو دیا گیا ہے، اسی کے اندر 4 شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آرٹیکل 25 انلمیٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ لمیٹڈ ہے، اور اس کے اندر 4 شرطوں میں سے پہلی شرط ہے پبلک آرڈرز، یعنی اگر اس پریکٹس کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے، اس دھرم کے انجوائے کرنے کے ذریعے اگر پبلک آرڈر کو مینٹین رکھنے میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، تو اسی آرٹیکل 25 کے ایک جز کے اندر ہے کہ اسٹیٹ کین میک اینی لا، اسٹیٹ کوئی بھی لا بنا سکتی ہے اس پریکٹس کے، اس عبادت کے خلاف جو کہ اسینشیل ریلیجس پریکٹس نہ ہو، یعنی دھرم کا حصہ نہ ہو، تو اسی کے آدھار پر سنویدھان نے حجاب کو بین کیا ہے۔ اور رہی بات آپ کی، جیسے کہ آپ نے وکیل صاحب کا حوالہ دیا
دیا تو انہوں نے بھی کسی لوگ کی کتاب سے لوگ کو پڑھ کر کے یہ بات کہی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا وہ لوگ کو پڑھ کر لوگ اور سمویدھان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی بعید کی بات نہیں ہے۔ جو فیصلہ سمویدھان نے اور چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے اندر سنایا اب اسی کو مانا جائے گا۔ میں اسلامی اسکالر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ